الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز دروشی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذی وقار، ایک بار پھر ہم ایک عاشق رسول، ایک عاشق اولیاء اور ایک عاشق امام ربانی مجدد الفسانی حضرت قبلہ حافظ محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے اور ان کو اعلیٰ علین میں عظیم سے عظیم تر مرتبہ عطا فرمائے۔ ان کو چونکہ بڑی محبت اور عقیدت تھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، شاید یہی وجہ ہے کہ آج ان کا عرس بھی ہے، اس مہینے میں ہم منا رہے ہیں کہ حضرت امام ربانی کا مہینہ ہے، ان کا ذکر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر اولیاء کے صدقے میں ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے اور کل قیامت کے دن حضرت امام ربانی کے دامن رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اے لوگو اس آنے والی ذات پر ایمان لے آؤ، اس کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرو صبح و شام۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے علماء نے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ میں جو حضور کی طرف ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اشارہ فرمایا جا رہا ہے، تو حضور کی ذات گرامی مراد، اور حضور کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تعظیم و توقیر کرو اور اس کی تسبیح و تقدیس کرو۔ اب یہاں سوال ہوا کہ کسی کی تعظیم اور توقیر تو اس کو دیکھ کر کی جاتی ہے، وہ سامنے ہو ہمارے، کوئی مجسم ذات ہو ہمارے سامنے، اس کی تعظیم کریں گے ہم۔ علماء آتے ہیں، ان کی تعظیم ہم کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بہت بزرگ ہو، ہمارے پیر و مرشد ہوں، ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اللہ کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو جب وہ جسم سے پاک ہے، ہمارے حواس بھی اس کو نہیں پا سکتے، نہ دیکھ سکتے ہم، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں اس کو، پھر اس کی تعظیم کیسے ہو، اس کی توقیر کیسے ہو؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تعظیم و توقیر کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو تمہارے حواس سے بالا تر ہے، اس سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، اس کی جو محبوب چیزیں ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کر لو۔ یہ تعظیم در حقیقت اللہ کی تعظیم و توقیر۔ اس سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ انبیاء کرام اس نے بھیجے، یہ اس کے پیارے ہیں، ان کی تعظیم کرو، یہ اللہ کی تعظیم ہوگی۔ نبیوں کے سردار امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، یہ در حقیقت اللہ کی تعظیم و توقیر ہو۔ حضور کے شہید اور پیارے صحابہ کی تعظیم و توقیر کرو، یہ اللہ کی تعظیم و توقیر ہو۔ حضور کے شہید پیارے لاڈلے اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر کرو، یہ در حقیقت اللہ کی تعظیم و توقیر ہو۔ اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر کرو، وہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان کی تعظیم کرو گے تو یہ بھی اللہ کی تعظیم و توقیر ہو۔ اور حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ حج کے لیے جو جانور ذبح کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرے نشانی ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ یعنی اتنی سی نسبت ہو گئی جانوروں کو کہ وہ اللہ کی حج کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو ان کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اتنی نسبت اللہ سے ہو گئی۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو جانور ہیں جن کو تم لے کے جا رہے ہو،
حج کے اندر حج کے لیے قربان کرنے کے لیے جن کو نسبت اللہ سے ہو گئی ہے، لہذا یہ بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ ولی تو ولی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ایک ولیہ کے قدم لگ گئے صفا و مروہ میں، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اولیاء تو ہیں ہماری نشانی، اللہ فرماتا ہے ان کی تعظیم تو ہے تعظیم، لیکن ایک ولیہ حضرت حاجرہ ولیہ تھی، ان کے قدم جس پہاڑی پہ لگ گئے، اللہ فرماتا ہے یہ صفا و مروہ بھی ہماری نشانیاں بن گئی، اور ان کی تعظیم کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ تعظیم معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو سمجھ لو تمہارے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے، یہ تمہارے تقوی کی نشانی ہے کہ اللہ یہ سب چیزیں جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ اللہ پتہ یہ چلا ہمارا دین جو ہے وہ تعظیم کا نام ہے، ہمارے دین کے اندر تعظیم ہی تعظیم ہے، ادب ہی ادب ملے گا آپ کو، احترام ہی احترام ملے گا۔ ایک بات یہاں آپ سرچ کر دو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا عقیدہ حق ہے، دوسرا کہتا ہے کہ صاحب میرا عقیدہ حق ہے، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ حق ہے۔ مختلف گروہ ہیں، مختلف نظریات والے لوگ ہیں، مختلف مسالک کے لوگ موجود ہیں، کس کو مانے ہم کہ کون حق پر ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھو قرآن نے ایک اصول بتا دیا کہ اسلام کے اندر تعظیم ہوتی ہے اللہ کی اور اللہ سے نسبت رکھنے والوں کی تعظیم۔ کیا آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے؟ الدین الادب کل، دین تو پورا ادب کا نام ہے، ادب ہی ادب ملے گا آپ کو دین کے اندر، احترام ہی احترام ملے گا، تعظیم ہی تعظیم ملے گی۔ اب دیکھ لو کہ کس مسلک کے اندر تعظیم ہے، جس مسلک میں زیادہ تعظیم ہو وہی مسلک ہے۔ کسی گروہ پر اگر آپ ان کے عقائد اور نظریات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں خود رب کی تعظیم ہی نہیں ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب بتائیے رب جس پہ حکم ہو رہا ہوا تو سب پہ حکم کرتا ہوں، اس کی پاکی بیان کرو کہ وہ پاک ہے، ہر عیب سے ہر نقصان سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو جھوٹ بول سکتا ہے تو تعظیم تو نہیں کی نا اس نے اللہ کی، اس کا مطلب یہ وہ بھی حق پر نہیں۔ بعض ایسے بھی گروہ ملیں گے، بعض ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، بعض ایسی جماعتیں بھی آپ کو ملیں گی جو نبیوں کی تعظیم نہیں کرتے، اور نبیوں کے نبی امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کہتے، نہیں بس وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کی تو اتنی تعظیم کرو جتنے گاؤں کی چودھری کی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ بتائیے ایسے الفاظ کو استعمال کریں تو وہ کیا تعظیم کر رہا ہے؟ نبی کی تعظیم نہیں مل رہی کسی گروہ کے اندر، اس کا مطلب ہے وہ بھی حق پر نہیں۔ کہیں اگر دیکھیں تو صحابہ کی تعظیم نہیں ہے، کہیں دیکھیں تو اہل بیت اطہار کی تعظیم نہیں ہے، کہیں اہل بیت اطہار کی نام لے کر اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کر کے صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد میں کیا سانیہ ہوا ہے کہ ایک ذاکر صاحب نے حضرت مولا علی کی تعریف کرتے کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ دیا، استغفر اللہ ثم استغفر۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جو صحابہ کی تعظیم نہیں کر رہا تو وہ اللہ کے شاعر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا ہو۔ اور کوئی بعض ایسے ملیں گے آپ کو جو صحابہ کا بڑا نام لیتے ہیں، صحابہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی تعظیم نہیں کرتے۔ جہاں بات آ گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام حسن کی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی، کہتے ہیں یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ،
یزید کے بارے میں کہتے ہیں نہیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ. بھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا, بعض اخبار میں آیا کہ بعض لوگوں نے کہا تو رحمت اللہ علیہ, اس کو رحمت اللہ علیہ کو معاذ اللہ. اللہ آپ اندازہ کیسے کیسے دنیا میں لوگ پیدا ہو. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اللہ کا بھی ادب اور احترام اور تعظیم اس کی شان کے لایا, سارے انبیاء کی بھی تعظیم ان کے شان کے لایا, حضور سرور دو جہاں کی بھی تعظیم ان کے شان کے لایا, حضور کے پیارے صحابہ کی بھی تعظیم, حضور کے پیارے اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم, اور حضور کی تعریف کرنے والے سارے اولیاء کرام کی بھی تعظیم. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب رسول. ہمارا بیڑا پار ہے, سب کی تعریف کرتے ہیں. اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے آقا نے دونوں کی اہمیت بیان فرمائی ہے. فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں, جس کے بھی پیروی کرو گے ہدایت پاتے چلے جاؤ گے. اور میرے جو اہل بیت اطہار ہیں وہ کسفینۃ نوح, وہ نوح کے کشتی کی طرح ہیں, جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. حالت فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کی بھی عظمت کے قائل ہیں, ہم صحابہ کی بھی عظمت کے قائل ہیں, اس لیے ہمارا بیڑا پار ہے. تو اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام شاعر اللہ ہیں, صحابہ ہوں, اہل بیت اطہار ہوں, اولیاء کرام ہوں, بلکہ اولیاء کرام کی دامن سے جو چیز وابستہ ہوتا ہے وہ بھی شاعر اللہ بن جاتی ہے. ان کا بھی ادب اور احترام اگر آپ کریں گے تو پھر اللہ کی مقبول ہو جائے گی. اور یہ تقوی کی نشانی. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب کر کے دکھایا, بتایا تعظیم کس طرح کی جاتی ہے, تعظیم کیسے کی جاتی ہے. اللہ اکبر, ایسی نہیں مل جاتا مقام. جن اولیاء کرام کو مرتبے اور مقام ملے وہ ادب سے ملے ہیں, احترام سے ملے ہیں, تعظیم سے ملے ہیں. جو بے ادبی کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو. اور جو ادب اور احترام کرتے ہیں وہ امام ربانی بن جاتے ہیں. اور کیسا ادب کیا ہے ذرا دیکھیے تو صحیح. ایک روز آپ تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے آپ محفل کے اندر, جیسے اسٹیج لگا ہوا ہے. ایک قاری کو حکم فرمایا آپ نے تلاوت. قاری نے تلاوت جب شروع کرنے لگا وہ, تو آپ کے اس قاری کے نیچے چادر نہیں تھی, یعنی اسٹیج پہ چادر بچھی ہوئی ہے, ادھر چادر نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ میری یہ چادر یہ بھی اٹھا دو. لیکن حضرت کیوں, ادھر سے کیوں اٹھوا دیں؟ کہ اللہ قاری جو تلاوت کر رہا ہے وہ بغیر چادر کے تلاوت کرے گا تو وہ نیچے ہو جائے گا, میں ایک چادر پہ ہوں گا تو اوپر ہو جاؤں گا. اب بتائیے ایک چادر میں اگر آدمی بیٹھے کتنے اوپر ہوتا ہے. فرمایا نہیں, یہ بھی قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ میں چادر پر بیٹھ کر قرآن سنوں اور قرآن کا تلاوت کرنے والا چادر کے نیچے بیٹھے. ادب یہ ہے کہ اس سے نیچے بھی چادر بچھاؤ. اس لیے کہ قرآن بھی شاعر اللہ ہے, قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے نا, اس کو بھی اللہ سے نسبت, اللہ کا کلام ہے وہ, اس لیے اس کا بھی ادب. اور اتنا بڑا تھا بھائی, نیچے اگر کوئی تلاوت کرتا اسٹیج پہ تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنے نیچے ہوگا, لیکن ایک چادر بچھی بھی ہو اس میں کتنا اوپر آدمی ہو جاتا ہے اور کتنا نیچے جاتا ہے. لیکن بتانا مقصود تھا امام ربانی کو کہ جتنا زیادہ ادب کرو گے شاعر اللہ کا اتنا ہی تمہارے دل میں تقوی زیادہ پیدا ہوگا. اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت تشریف فرما تھے, لکھ رہے تھے کچھ, لکھتے لکھتے آپ نے پرانے زمانے کے اندر جو قلم ہوتا تھا اس کو سیاہی میں ڈبوتے تھے اور سیاہی میں ڈبو کر پھر لکھتے تھے, اور جب وہ اس کی سیاہی خشک ہو جاتی تھی تو ناخن کے اوپر اس کو زور سے دباتے تھے تاکہ سیاہی آ جائے جو اس قلم کے اندر سوکھ گئی ہے اس کو.
تو آپ نے لکھ رہے تھے، کچھ تحریر فرما رہے تھے، اور تحریر فرماتے فرماتے اپنے ناخن پر اس کو زور سے لگایا تو اس کے اندر نشان سیاہی کا ایک نقطہ آ گیا. اتنے میں آپ کو حاجت ہوئی استنجا جانے کی، اور زیادہ تیز حاجت ہوئی پیشاب کی. فوراً دوڑے ہوئے آپ گئے بیت الخلا کے اندر، اور بیت الخلا میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد فوراً واپس آ گئے. یعنی جب آدمی کو پیشاب کی زیادہ حاجت ہو، استنجے کی زیادہ حاجت ہو، پریشان ہوتا ہے. آپ فوراً گئے اور فوراً واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ تھا، اتنی آپ کو سب حاجت تھی اور گئے بھی آپ اتنی جلدی کے اندر، واپس بھی تشریف لے آ گئے. فرمایا میاں میں لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میں نے یہاں قلم کو جو لگایا اپنے انگوٹھے پر تو یہاں نشان پڑ گیا سیاہی کا، اور یہ سیاہی وہ ہے کہ جس سے اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے، یہ سیاہی وہ ہے کہ جس سے قرآن لکھا جاتا ہے، یہ سیاہی وہ ہے کہ جس سے حدیث لکھی جاتی ہے، یہ سیاہی وہ ہے جس سے اللہ کی باتیں، نیک کام اور نیک باتیں لکھی جاتی ہیں. یہ بھی چونکہ قرآن کے لکھنے میں مددگار ہے، یہ بھی شاعر اللہ کے اندر سے ہے، لہذا یہ بھی میں نے ادب کے خلاف محسوس کیا کہ یہ میرے ناخن پہ لگا رہے اور میں بیت الخلا میں چلا جاؤں. میں واپس آ رہا ہوں اس کو صاف کر کے پھر بیت الخلا کے اندر جا رہا ہوں. عزیزان ایمان یہ تھا ادب. اور جب کوئی اس طرح ادب کرتا ہے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اعلان فرما رہا ہے یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے. حضرت امام ربانی نے شاعر اللہ کی اتنی تعظیم کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن کی روح سے وہ حقیقت کے اندر متقی و پرہیزگار تھے. ان کے تقوی پر مہر لگ گئی، اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے مہر لگ گئی حضرت امام ربانی کے تقوی پر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شاعر اللہ کا تعظیم کر کے دکھائی اور ہمیں اور آپ کو سبق دے دیا. شاعر اللہ کی جتنی تعظیم کرو گے اسی قدر اللہ کی مقرب بنتے چلے جاؤ. اولیاء کی تعظیم کرو، کوئی نازیبا کلمات الفاظ استعمال نہ کرو کسی ولی کے بارے میں، ورنہ عاقبت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہوگی. پتہ نہیں کتنے لوگ ہم نے دیکھے مرتے ہوئے کہ جنہوں نے حضرت غوث پاک کی شان میں نازیبا باتیں کی تھی ان کے چہرے بگڑ گئے، صورت میں بگڑ گئی، اس لیے کہ اللہ کی نشانیاں یہ. جو ان کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ان کی توہین کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے. جو بھی کوئی شاعر اللہ ہو، یہ مدارس بھی شاعر اللہ ہیں، یہ کتابیں بھی شاعر اللہ ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں. بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، اس کا ادب کرو. یہ قرآن پاک یہ بھی شاعر اللہ ہے، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو. اولیاء بھی شاعر اللہ ہیں، ان کا ادب کرو. اولیاء سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کا بھی ادب کرو. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کی جو تبرکات ہیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ شاعر اللہ میں سے. اور حضرت امام ربانی کی تو شان ہی کچھ اور ہے. وہ خود شاعر اللہ میں سے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے مزار کی مٹی اگر لے کر ایک مٹھی مٹی کسی کے قبر میں ڈال دی جائے گی تو اللہ اسی میں بخشش فرما دے. اللہ آپ اندازہ تو کیجئے اللہ کا محبوب ولی جس قبر میں آرام فرما ہے اس قبر کی مٹی بھی اٹھا کر کسی قبر میں ڈال دو تو اللہ اس کے بھی گنہگار کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ شاعر اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اپنی جو نسبتیں ہیں ان کی وہ لاج رکھتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہاں افسوس یہ بے ادبی کا زمانہ ہے، ہر ایک کی بے ادبی ہے. کسی کا ادب نہیں ہے، کسی کا احترام نہیں، نہ ولیوں کا ادب، نہ صحابہ کا ادب، نہ اہل بیت کا نہ ادب، نہ نبیوں کا ادب. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں.
اور اسی لیے ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا، قبر کے اندر بھی اس کی رحمتیں ہوں گی اور حشر میں بھی اس کی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے دیکھا نہیں آپ نے حافظ اکرم صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے گئے، ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا ہے، تو ان کے آخر وقت کے اندر جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی۔ جو قرآن کا ادب کرتا ہے، جو قرآن کا احترام کرتا ہے، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ قرآن جو پڑھتا ہے، قرآن کو تلاوت کرتا رہتا ہے پابندی کے ساتھ، اس کے مرتے ہی قرآن اس کے سرانے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو تلاوتیں چھوڑ دی ہیں کرنا، نہ خود کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر روزانہ صبح تلاوت کریں، ورنہ پہلے زمانے کے اندر صبح ہی صبح بچے اپنے قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک پارے کی تلاوت ہو رہی ہے، آدھے پارے کی تلاوت ہو رہی ہے، پورے گھر کے اندر برکتیں برکتیں ہو جاتی تھی۔ قرآن کا جب آواز بلند ہوتی ہے قرآن کی تو بلائیں دور ہو جاتی ہیں گھر سے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں گھر سے۔ لیکن نہ ہم خود پڑھتے ہیں قرآن، نہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، بس پڑھ کے آ گئے اپنے استاد سے، اس کے بعد ختم، پھر کبھی زندگی میں کبھی ختم کر لیا تو دیکھتے نہیں، قرآن کو کبھی پڑھتے نہیں۔ قرآن پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو۔ قرآن کی جب تلاوت ہوگی تو اس کے تلاوت کی جب آواز بلند ہوگی تو بلائیں دور ہو جائیں گی، نور برستا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ شکایت کرتے ہوئے لوگ آتے ہیں صاحب کچھ جن آ گیا ہے، بھوت آ گیا ہے، گھر کے اندر برکت اٹھ گئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ نماز ایک تو پابندی کے ساتھ آدمی ادا کرے، اور پھر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر ہو سکے تو استغفار اور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ گارنٹی دی ہے اس کے لیے قرآن پاک میں، حدیث میں اللہ کے رسول نے کہ اللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان فرما دے اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تین چیزوں کو اپنا وظیفہ بنا لیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ نماز ہمارے ساتھی نہیں پڑھتے، اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، حالانکہ سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہو۔ اس پرچے میں کامیاب ہو گئے تو اگلے سارے پرچوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، اور نماز کے بعد درود شریف استغفار کی کہ تسبیح پڑھ لیا کرو صبح، اور تلاوت قرآن کی عادت ڈالو۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن کی صدقے میں اللہ قبر کی حشر کی مشکل آسان کر دے گا۔ ہم دنیا کی تیاریاں تو کرتے ہیں لیکن قبر کی تیاری ہم نہیں کر رہے، حشر کی تیاری نہیں کر رہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے۔ یہاں سے اگر ہمیں جہلم بھی جانا ہوتا ہے، پنڈی بھی جانا ہوتا ہے تو سوٹ کیس تیار کر کے جاتے ہیں، صاحب ایک جوڑا بھی رکھ لو، اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ بھی رکھ لو، اور مسواک بھی رکھ لو، فلاں چیز بھی رکھ لو، اور یہ بھی چیز رکھو۔ ایک دن کے لیے جا رہے ہیں اور سامان لے کے جا رہے ہیں کہ صاحب ایک دن کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ضرورت پڑے گی، اس کی ضرورت زندگی میں لے کے چلے۔ وہاں کے لیے ایک دن کے لیے نہیں جا رہے، آخرت میں جب جا رہے ہیں تو وہاں سال 2 سال کے لیے نہیں جا رہے، 10 سال 20 سال کے لیے نہیں، 1000 سال کے لیے نہیں، لاکھ سال کے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اور وہاں کی کوئی تیاری نہیں، وہاں کی تیاری یہی ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ دیکھو سبق حاصل کرو ان لوگوں سے جو گئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حافظ صاحب پڑھتے پڑھاتے ہوئے گئے، حافظ اکرم صاحب، کیسی ان کی موت ہوئی ہے، اور قابل رشک موت ہے ان کی، قبر کے اندر بھی آرام سے ہوں گے اور حشر کے اندر بھی قرآن کی حفاظت میں ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخر کی تیاری کریں، نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، تلاوت قرآن بھی کرتے رہا کریں، درود شریف استغفار بھی پڑھتے رہا کریں، اور ایسی محافل میں شرکت کریں۔ مولانا دکھا رہے تھے ماشاءاللہ 12 روزہ محفل کرتے ہیں حافظ اکرم صاحب ماشاءاللہ، او ہو ماشاءاللہ۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول شریف کے اندر 75 ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں میلاد شریف۔ ہر گھر کے اندر ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہاں حیدرآباد کے اندر فرمایا کرتے تھے بھائی اپنے اپنے گھروں میں محفل رکھو، چونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر یا جس جگہ پر ایک بار محفل میلاد سج جاتی ہے وہاں سال بھر تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا جو لوگ اپنے گھروں میں محفل سجا رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ سال بھر تک اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی ان کے گھر کے اندر۔ لہذا ایسی محفلوں کے اندر شرکت کرو، اس محفلوں کے اندر جایا کرو، ایسی محفلوں کے اندر کہ یہ محفلیں تمہارے لیے کل قبر کی عذاب سے بچنے کا باعث بن جائیں گی، حشر کے میدان مشکلوں کی آسانی کا باعث بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا حافظ زبیر صاحب جو ہیں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی مشن کو ماشاءاللہ آگے بڑھا رہے ہیں، دارالعلوم بھی اسی طرح چلا رہے ہیں، دینی کام بھی ماشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں، روحانی کام بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں۔ یہ ان کی مدد نہیں ہے، در حقیقت یہ در حقیقت دین کی مدد۔ اور اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم،
تم اگر میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. اب بتائیے اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میری مدد کرو. اے اللہ ساری کائنات کا تو بنانے والا ہے، تیری مدد کیسے کرے؟ فرمایا جو دینی کام کرنے والے ہیں ان کی مدد کرو گے جو میری مدد کرنا ہوگا، اور جب میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. وہ اللہ کس طرح مدد کرتا ہے؟ تمہاری کھیتی باڑی میں برکت ہو جائے گی، تمہارے مال میں برکت کر دے گا، تمہاری دکانوں میں برکت ہو جائے گی، تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، تمہاری فیکٹریوں میں برکت ہو جائے گی، تمہاری اولاد میں برکت ہو جائے گی. رحمت ہی رحمت نازل. تو لہذا دینی کاموں میں ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے. اس دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور حشر کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی. وما علینا الا البلاغ. میں کھڑے ہو جائے السلام پڑھ.